ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کروں، تو بیٹے کا جواب سنو، بیٹے کا جواب سنو، بیٹے کا جواب سنو۔ بیٹا آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں تیار ہوں، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ذبح ہونے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں، اور بیٹا ابا سے کہہ رہا ہے کہ ابا ذرا آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، ہاں آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں تاکہ آنکھیں مل نہ جائیں، چاہ دونوں کی چھری چلانا مشکل نہ ہو جائے، میرے پاؤں باندھ دیں، تڑپوں گا، خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ پڑیں گے، ماں دیکھے گی تو دکھ ہوگا۔ ہاں، یہ جذبہ، اور یہ جذبہ جو اسماعیل علیہ السلام میں آیا، یہ باپ کی تربیت نہیں، باپ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اسماعیل علیہ السلام ماں کے پاس رہے تھے، ماں کے پاس رہے تھے۔ یہ حاجہ علیہ السلام کی تربیت ہے کہ بیٹے کے اندر یہ جذبہ ہے، اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلا مدرسہ گھر اور ماں کی گود ہے، سب سے پہلا مدرسہ گھر ہے، ماں کی گود ہے۔ یہ مائیں تربیت کر سکتی ہے، مائیں ذہن بنا سکتی ہے، ہاں مائیں بچوں کو نیک بنائیں۔ اب اسماعیل علیہ السلام کا یہ جذبہ کہ اے میرے والد جو حکم ملا کر گزرے ہیں میں تیار ہوں، یہ حاجر علیہ السلام کی تربیت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی تیار بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، بیٹا اسماعیل علیہ السلام وہ بھی تیار، اور حاجر علیہ السلام کو جب پتہ لگا، شیطان نے کہا نا پتہ کہاں لے کے جا رہے ہیں کہ ذبح کرنے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے باپ بیٹے کو ذبح کرے، کہ اللہ کا حکم ہے؟ اچھا اگر اللہ نے حکم دیا ہے اور تو اللہ کے حکم سے روکتا ہے تو شیطان ہے۔ حاجر علیہ السلام بھی تیار۔ دنیا میں 3 طبقے ہیں، مرد اور عورت اور بچے، ان تینوں طبقوں میں یہ جذبہ آ جائے، ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس کی مان کے چلنی ہے؟ ہمیں کس کے حکم کو پورا کرنا ہے؟ ہم ہر چیز قربان کریں گے، اللہ کا حکم قربان۔ یہ جذبے کی یاد دہانی عید الاضحیٰ آ رہی ہے، ہر سال عید الاضحیٰ، ہر سال عید الاضحیٰ، ہر سال اس جذبے کی یاد دہانی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں تو اللہ کی مان کے جانا، مان کے چلنا ہے، ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور اللہ کے حکم پورا کرنے میں اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ہاں اسی میں ہماری کامیابی، ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم حکم پورا کریں گے، حکم پورا کرنے پر اللہ ہماری دنیا آخرت بنائے گا۔ اس کو اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو میرے بھائیو آج تو نیند ہی قربان نہیں ہو رہی، فجر میں پڑے سو رہے ہیں، یہ جان کہاں سے قربان کریں؟ جو شریعت کے مطابق سر کے بال نہ کٹوا سکیں، یہ شریعت پر سر کہاں سے کٹوائیں؟ حکم پورا کرنا ہے بھائی، تو سب نیت کرو بھائی ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے بھائی، ہمیں اللہ کے حکم پر چلنا ہے، اپنی مرضی پر، اپنی خواہش پر، اپنی سمجھ پر، اپنی عقل پر نہیں چلنا، اپنی عقل پر نہیں چلنا، حکم پر چلنا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے چھری چلائی بکرے کے گلے پر تو بکرا حلال ہے، اور 10 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے چھری چلائی بکرے کے پیٹ پر تو بکرا حرام ہے۔ کیوں؟ یہ مرضی نہیں، وہ حکم کیا ہے اس کو دیکھو، نبی کا طریقہ کیا ہے اس کو دیکھو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کا حکم دیکھنا ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے، اور حکم پورا کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا، اس میں ہماری کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اس میں ہمارے مسئلوں کا حل ہے۔ ہاں اپنی عقل سے مسئلے حل نہیں کر سکتے بھائیو، اپنی ذہانت سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ جیسے کہیں کسی کا مسئلہ پھنسا ہوا ہو نا، وہ کیا کہتے ہیں فلاں ایم پی او کو بیچ میں ڈالو، یا فلاں وزیر کو بیچ میں ڈالو، یا فلاں افسر کو بیچ میں ڈالو، یا فلاں چودھری صاحب کو بیچ میں ڈالو۔ دیکھو دین پتہ کیا ہے؟ دین پتہ کیا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے مالداروں، اے دنیا کے تاجروں، اے دنیا کے زمینداروں، اے دنیا کے حکمرانوں، اے دنیا کے وزیروں، اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کو بیچ میں ڈال لو، اللہ کو بیچ میں ڈال لو، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لو، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لو، پھر اللہ سارے معاملہ ٹھیک کرے گا، اللہ ٹھیک کرے گا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنا سانس ہمارے اختیار میں نہیں ہے، پلک جھپکنا ہمارا اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں ہم تو بے بس ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، مسئلے اللہ حل کرے گا، نظام اللہ کا چلے گا، ہم تو اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔